کفل نامی وہ نوجوان جس کی زندگی ایسی گزری کہ اس نے ساری زندگی ہر روز اپنے بستر پہ ایک دو شیزہ کو لے کے آیا اور ہر روز کسی کی عزت کو لاتا اور اس کی دھجیاں بکھیر دیتا اور اپنے مال و زر پہ مانتا، عیش و عشرت کے نشے میں ہمیشہ دھت رہنے والا وہ شخص، اس کا انداز زندگی مال دیتا، لوگوں کی عزتیں تار تار کر دیتا۔ ایک روز اپنے گھر سے نکلا، بازار حسن میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو لیا اور 60 دینار دیے، لے کے جب واپس آیا اپنے محل میں ایک کمرے میں بٹھایا اور خود گیا تیار ہو کے، جب واپس لوٹا آ کے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکی رو بھی رہی ہے اور اس کا وجود تھر تھر کانپ بھی رہا ہے۔ جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو اس کے قریب آ کے کہنے لگا، کیا میں نے تیرے عوض قیمت نہیں ادا کی؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ وہ روئے جائے بات نہ کرے، اس نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ آگے سے رو کے کہنے لگی، میں شوق سے یہاں آج تیرے بستر پہ نہیں آئی، میرے گھر کا انداز یہ ہے، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں غربت میں اپنی زندگی کے ایام گزار رہی تھی، رشتہ داروں کی چوکھٹوں پہ گئی، دیتے رہے جب تک آج میں سارے دروازوں پہ گئی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھوکے اور پیاسے بیٹھے تھے، کسی نے بھی میری جانب رخ نہ کیا، کچھ نہ دیا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک اور پیاس مجھ سے دیکھی نہ گئی، تو میں آج بازار میں نکلی ہوں اپنے وجود کو بیچنے کے لیے، میں شوق سے نہیں آئی، میں باعزت ہوں، اللہ سے ڈر رہی ہوں، میرا رب مجھے اس عمل کی وجہ سے پکڑ نہ لے، میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، اور رونے لگی۔ جب اس کیفیت کو اس کفل نامی نوجوان نے دیکھا جو درندہ صفت تھا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، دیکھو یہ بھوکی پیاسی جو لوگوں کے دروازوں سے دھتکاری ہوئی ہے، وہ آج یہاں پہ آئی ہے تو وہ رب سے اتنا ڈر رہی ہے، میرے رب نے تو مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، میں کیوں نہیں اپنے رب سے ڈرتا؟ اس نے کہا، اٹھ بہن، تجھے میں آج بہن بنا کے تیری چوکھٹ پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ اس کے سر پہ دست شفقت رکھا، پکڑا اور گھر چھوڑ کے آیا، اور جتنا ہو سکا اس کے ساتھ تعاون بھی کیا، کر کے جب واپس لوٹا اللہ کے حضور یہ کہہ رہا تھا، مولا مجھے معاف کر دینا۔ دیکھیں لوگوں کی عزتوں کو نوچنے والا اللہ کے حضور معافی طلب کر رہا ہے، رات معافی طلب کرتا، روتا روتا گھر بستر پہ آ کے لیٹا، روتا رہا، رب سے معافی طلب کرتا رہا، اور اس رات کا انداز یہ ہوا، وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی، رات ہو گئی، وہ اپنے بستر پہ مر گیا، اتنا ظالم تھا لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے، اس کی لاش وہاں پہ گل سڑ جانی تھی اور اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، لیکن حکمت خداوندی دیکھیں، میرا رب بڑا کریم ہے، جب بندہ اس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، میرے رب نے کیا وہ اندر موجود تھا، اللہ نے اس شخص کے محل کی دیواروں پہ لکھ دیا، ہم نے کفل کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لوگ باہر نکلے، دیکھا، کہا عجب منظر ہے، اس کی دیواروں پہ یہ لکھائی، یہ کسی کاتب کی لکھائی بھی نہیں، یہ کس نے لکھا؟ لوگوں نے کہا دیکھیں، دروازے پہ دستک دینے لگے، کوئی نہ دروازہ کسی نے کھولا، پھر سارے لوگ اس دروازے کو توڑ کے جب اندر گئے تو بستر پہ مرے ہوئے پایا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بدکار شخص بدکاری میں مارا گیا ہوگا۔ ہاتف سے آواز آئی، نانا اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، اپنی زبانوں کو بند رکھو، اس شخص نے میرے ساتھ اللہ ہونے کے ناطے میں اس کا مالک تھا، میری بارگاہ میں آ کے سچے دل سے یہ کہا، مولا مجھے معاف کر دینا، مجھے اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں اگر ایسا بدکار شخص اللہ کے حضور سچے دل سے استغفار کرے، معافی طلب کرے، میرا رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو یار ہم تو اس مالک کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، کیوں نہ آج ہم اللہ کے حضور معافی طلب کریں، بخشش کے ہاتھ پھیلا دیں اس کی بارگاہ میں، میرا مالک بڑا کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا اور ہمیں معافی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ یہی ہماری بدعمالیاں ہیں
اور بد کرداریاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں میں گر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اللہ کے حضور آئیں اور بخشش طلب کریں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ میرا رب تو کہتا ہے بندے میں تو ہر روز پہلے آسمان پہ صبح تہجد کے وقت آ کے کہتا ہوں بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اگر تجھے رزق چاہیے تو رزق مانگ، اگر تجھے اولاد چاہیے اولاد مانگ، اگر تجھے بخشش چاہیے تو بخشش مانگ۔ میرا رب بڑا کریم ہے، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن یارو کھلا ہے دروازہ۔ میری اور آپ کی بخشش اسی میں ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور عہد مسمم کریں اور اس سے امید رکھیں، وہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں معاف فرما دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مایوسی نہ کرو، آؤ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ و استغفار کرو۔ وہ بڑا کریم مالک ہے، وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ آج کی اس بابرکت رات کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو پوری دنیا اس مصیبت میں گھری ہوئی ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔